اور جو الیکشن کمیشن کے فیصلے تھے ان کے خلاف جب ہم ہائی کورٹ میں گئے، میں نے ذاتی طور پر پٹیشن دائر کی اور کہا یہ سب غیر آئینی ہے۔ فارم 33 جس میں امیدوار کا نام اور اس کی پارٹی دی جاتی ہے، اس میں 14 جنوری کو ہم سب کو آزاد کا قرار دیا گیا، اس کے خلاف ہم عدالت میں گئے، عدالت نے ہمارا مقدمہ سننے سے انکار کر دیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے کہا آپ الیکشن کمیشن جائیے۔ ہم اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ گئے، 2 دفعہ پٹیشن میں نے خود فائل کی، دونوں دفعہ واپس کر دی گئی کہ یہ ہم پٹیشن اس قابل نہیں سمجھتے کہ اس کو سنیں۔ تو ہمیں باہر رکھا گیا، ہر سطح پہ ہمیں باہر رکھا گیا۔ جب ہم نے دروازہ کھٹکھٹایا عدالت کا تو عدالت نے ہمارے منہ پہ وہ دروازہ دے مارا۔ ان تمام حالات میں 8 فروری کو تمام مشکلات کے باوجود پی ٹی آئی کے امیدوار ملک کی سب سے بڑی اکثریت لے کر پارلیمان میں نمودار ہوتے ہیں۔ ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ چونکہ آزاد ہیں اس لیے 3 دن میں آپ کو کوئی جماعت اب جوائن کرنا ہے، کسی جماعت میں شمولیت اختیار کرنی ہے، ہم آپ کو پی ٹی آئی نہیں مانتے۔ اس صورتحال کے ہوتے ہوئے ہمارے جو امیدوار تھے پی ٹی آئی کے، انہوں نے جبر کے تحت سنی اتحاد کونسل کے حوالے سے ایفیڈیوٹ جمع کرائے اور کہا کہ ہم سنی اتحاد کونسل جوائن کرتے ہیں۔ اور اس لیے یہ کیا گیا کہ 2018 کے الیکشن میں بلوچستان عوامی پارٹی کی کوئی نشست نہیں تھی کے پی اسمبلی میں، آزاد امیدواران نے اس پارٹی کو جوائن کیا اور اس کو نشستیں دی گئیں، مخصوص نشستیں خواتین کی اور غیر مسلموں کی بلوچستان عوامی پارٹی کو دی گئیں، اس کے باوجود کہ اس پارٹی نے الیکشن سے پہلے کوئی لسٹ جمع نہیں کرائی تھی۔ تو اس مثال کی بنیاد پر ہم نے بھی یہی کیا، سنی اتحاد کونسل جوائن کی اور ہم نے کہا کہ اب ہمیں مخصوص نشستیں دی جائیں۔ ہمیں مخصوص نشستیں نہیں دی الیکشن کمیشن نے، اس کے خلاف ہم پشاور ہائی کورٹ گئے، پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ بحال رکھا، اس کے خلاف ہم سپریم کورٹ آئے اور سپریم کورٹ نے 8 جولائی 2024 کو ایک تاریخی فیصلہ دیا جس میں 8 جج صاحبان کی اکثریت نے 13 ممبر بینچ میں یہ کہا کہ ہمیں حقیقت کا ادراک کرنا ہے۔ سن لیجئے یہ فیصلہ کیا تھا 12 جولائی 2024 کا جس کو کل رد کیا گیا ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم ترین فیصلہ تھا۔ میں عرض کروں پاکستان کی تاریخ میں صرف 2 فیصلے ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے جبر کے خلاف حق کی، آئین کی حمایت کی ہے۔ باقی تمام فیصلے تب ہوتے ہیں جب جبر ختم ہو گیا ہوتا ہے، جابر چلا گیا ہوتا ہے، منظر سے ہٹ گیا ہوتا ہے، اس کے بعد ہمارا سپریم کورٹ آئین کا بہت تذکرہ کرتا ہے۔ لیکن صرف 2 فیصلے ہماری 78 سالہ تاریخ میں ایسے ہیں جہاں وہ فیصلہ دیا گیا جو جابر کے عزائم کے خلاف تھا۔ پہلا فیصلہ 1988 میں ہے، بے نظیر بھٹو ورسز دی پریزیڈنٹ۔ جولائی 1988 میں یہ فیصلہ آتا ہے۔ صدر ضیاء الحق ابھی حیات تھے، قابض تھے نظام پر۔ انہوں نے ایک حکم جاری کیا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو اثر نو رجسٹریشن کرانا ہوگی الیکشن میں حصہ لینے کے لیے، اور مقصد یہی تھا کہ پیپلز پارٹی کو الیکشن سے باہر کیا جائے۔ اس وقت کی سپریم کورٹ نے اس فیصلے کو رد کیا ضیاء الحق کے اور کہا کہ آپ پیپلز پارٹی کو الیکشن سے باہر نہیں رکھ سکتے۔ یہ پہلا فیصلہ تھا پاکستان کی تاریخ کا جو جابر کے ہوتے ہوئے جبر کے خلاف دیا گیا۔ دوسرا فیصلہ 12 جولائی 2024 کو آیا۔ جو 8 جج صاحبان تھے انہوں نے پاکستان کی جمہوری حقیقت کا ادراک کیا۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کو ایک منصوبے کے تحت 8 فروری کے الیکشن سے باہر رکھنے کی کوشش کی گئی۔ پی ٹی آئی کے امیدواروں کو ایک منصوبے کے تحت جس کا حصہ الیکشن کمیشن تھا، پی ٹی آئی کا امیدوار نہیں مانا گیا، ان کو آزاد قرار دیا گیا۔ ہم حقیقت کو دیکھیں گے۔ یہ حقیقت ظاہر ہے، افشاں ہے کہ لوگوں نے 80 کی تعداد میں آزاد امیدواروں کو ووٹ نہیں دیے۔ یہ سب لوگ پی ٹی آئی کے امیدوار تھے۔ ان سب لوگوں کے نام پی ٹی آئی کی شائع شدہ لسٹوں میں موجود تھے۔ لہٰذا 8 جج صاحبان نے یہ کہا کہ اب ہم موقع دیتے ہیں ان 80 لوگوں کو جنہوں نے منتخب ہونے کے بعد، آزاد امیدوار کے طور پہ منتخب ہونے کے بعد ایک دن سنی اتحاد کونسل کو جوائن کیا پی ٹی آئی کے حکم پر، کہ یہ اپنے اپنے ایفیڈیوٹ جمع کرائیں الیکشن کمیشن میں، اور پی ٹی آئی بھی اپنا ایفیڈیوٹ جمع کرائے کہ یہ پی ٹی آئی کے اراکین ہیں، تو ان کو پی ٹی آئی کا ایم این اے تصور کیا جائے گا، اور ان کی جو اسٹرینتھ ہے، ان کی جو نیشنل اسمبلی میں یا صوبائی اسمبلیوں میں جو ان کی تعداد ہے، اس کے تناسب سے ان کو مخصوص نشستیں خواتین کی اور غیر مسلموں کی دی جائیں گی۔ یہ ایک حقیقت کا ادراک تھا، ایک جمہوری حقیقت کا ادراک تھا۔ ان 8 جج صاحبان نے اپنے فیصلے میں لکھا
کہ ہم اندھے نہیں ہیں، ہم بہرے نہیں ہیں، ہمیں پتہ ہے اس ملک میں کیا ہوا، ہمارے سامنے شواہد موجود ہیں، ہمارے سامنے الیکشن کمیشن کے غیر قانونی غیر آئینی فیصلے موجود ہیں، ہم ان سب کو رد کرتے ہیں اور پاکستان کی جمہوری حقیقت کو بحال کرتے ہیں۔ یہ تھا 8 جج صاحبان کا فیصلہ جو 12 جولائی 2024 کو دیا گیا، جس میں حقیقت کو تسلیم کیا گیا کہ پاکستان کے عوام نے بڑی اکثریت نے پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالا ہے، ایک بڑی تعداد پی ٹی آئی کے اراکین کی منتخب ہو کر اسمبلیوں میں آئی ہے، لہٰذا پی ٹی آئی کا حق ہے کہ اسی تناسب سے خواتین اور غیر مسلموں کی مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو ملیں۔ کل کا فیصلہ کیا کہتا ہے؟ کل کا فیصلہ یہ کہتا ہے کہ 80 لوگ تو آزاد تھے، یہ انہوں نے نامعلوم وجوہات کی بنیاد پر آزاد امیدوار کے طور پہ الیکشن لڑا۔ ہم نہیں جانتے اس کے علاوہ کوئی اور حقیقت، ہمیں تو یہی پتا ہے کہ ان کو چونکہ الیکشن کمیشن نے آزاد قرار دیا تھا، الیکشن کمیشن کے فیصلے موجود ہیں، ہم ان سب کو بحال کرتے ہیں اور ان سب کو آزاد امیدوار ہی تصور کیا جائے گا۔ اور چونکہ یہ سب کے سب آزاد ہیں، اس لیے ان کو سیٹیں نہیں مل سکتی خواتین اور غیر مسلمین کی، کیونکہ وہ صرف پارٹیوں کو ملتی ہیں مخصوص نشستیں، آزاد امیدواروں کو نہیں ملتی، لہٰذا تمام نشستیں ان سے چھین لو۔ یہ جیسے ایک مال غنیمت تھا، ان لوگوں کو اب وہ نشستیں دی جائیں گی جن کی 2 سیٹیں ہیں اگر جنرل الیکشن میں، تو ان کو 5 سیٹیں مل رہی ہیں مخصوص نشستیں خیبر پختونخوا اسمبلی میں۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں پی ٹی آئی کا جو تناسب ہے وہ 83% ہے، 83% کے مقابلے میں خیبر پختونخوا اسمبلی میں اب پی ٹی آئی کو 0 نشستیں ملیں گی، جبکہ وہ جن کی 2 سیٹیں ہیں، 3 سیٹیں ہیں، 26 سیٹیں ان میں بانٹ دی جائیں گی۔ تو یہ جمہوریت کا قتل ہے۔ آئین پاکستان یہ تقاضا کرتا ہے کہ مخصوص نشستیں جو پارلیمان کا 1/3 حصہ ہیں اسی تناسب سے دی جائیں جس تناسب سے جنرل الیکشن میں عوام نے منتخب کیا ہے۔ اگرچہ جنرل الیکشن کو بھی لوٹا گیا، فارم 45-47 کا معاملہ آپ کے سامنے ہے، اس کے باوجود پی ٹی آئی کو نہیں روکا جا سکا، اس کے باوجود 93 لوگ پی ٹی آئی کے امیدوار منتخب ہوئے۔ اس حوالے سے جو سیٹیں ہمیں ملنا تھیں وہ پاکستان کے عوام کا حق تھا۔ عدالت میں بھی ہم نے یہی استدعا کی کہ یہ مقدمہ پی ٹی آئی کا مقدمہ نہیں ہے، آپ تکنیکی اعتراضات مت اٹھائیے کہ مقدمہ ایس آئی سی نے فائل کیا تھا لہٰذا ہم پی ٹی آئی کو کیسے سیٹیں دے دیں۔ یہ ہماری مسلم فقہ ہے، جورسپروڈنس ہے کہ جب بنیادی حقوق کا کوئی معاملہ سپریم کورٹ کے سامنے آتا ہے اور الیکشن اور ووٹ ڈالنا بنیادی حقوق میں شامل ہے، تو پھر یہ واجب ہو جاتا ہے سپریم کورٹ پر کہ وہ ایسا فیصلہ کرے جس سے بنیادی حقوق جو ہیں وہ رائج ہوں۔ یہ عوام کا حق ہے کہ عوام کو ان کے بنیادی حقوق دیے جائیں۔ یہ مقدمہ پی ٹی آئی کا مقدمہ نہیں تھا، یہ سنی اتحاد کونسل کا مقدمہ نہیں تھا، یہ پاکستان کے عوام کا مقدمہ تھا۔ جو فیصلہ ہوا ہے وہ پی ٹی آئی کے خلاف نہیں ہوا، وہ پاکستان کے عوام کے خلاف ہوا ہے، پاکستان کی جمہوریت کے خلاف ہوا ہے، پاکستان میں بنیادی حقوق کے خلاف ہوا ہے۔ ہم اس فیصلے کو رد کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور تاریخ اس فیصلے کو رد کرے گی، آپ دیکھیں گے۔ پاکستان نے اگر آگے بڑھنا ہے اور انشاءاللہ آگے بڑھنا ہے، خدا کا یہ وعدہ ہے پاکستان ایک مستحکم مملکت کے طور پہ ہمیشہ قائم رہے گا، تو ہمیں ان فیصلوں کو رد کرنا ہوگا۔ ہمیں اقتدار اعلیٰ جو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اس اقتدار اعلیٰ کو زمین پر انسان استعمال کرتے ہیں اور ووٹ کے ذریعے استعمال کرتے ہیں۔ یہ قرارداد مقاصد میں لکھا تھا ہمارے بڑوں نے کہ اس ملک میں جمہوریت ہوگی اور اقتدار اعلیٰ کو زمین پر وہ لوگ استعمال کریں گے نائب کے طور پر، ٹرسٹی کے طور پر، جن کو عوام ووٹ دیں گے۔ جب آپ عوام کے ووٹ کو رد کرتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے حوالے سے کیے گئے وعدے کو رد کرتے ہیں جو قرارداد مقاصد میں ہم نے پاکستان کی عوام سے کر رکھا ہے۔ کل ایک بار پھر اس وعدے کو رد کیا گیا، لیکن ہم وہ وعدہ نبھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم پاکستان کے عوام کو ان کے بنیادی حقوق دلوا کر رہیں گے، ہماری نسلیں اس کے لیے جتی رہیں گی، آپ کی نسلیں جتی رہیں گی، کیونکہ اس کے باوجود آپ کی میری فلاح ممکن نہیں ہے۔ آج اگر پاکستان کی آبادی کا 40% سٹنٹڈ ہے، یعنی کہ اپنی جو ایک عمر کے لحاظ سے جو جسمانی اور ذہنی نشو و نما ہونی چاہیے اس سے کم ہے ہمارے بچوں کی نشو و نما، 40% بچے ہمارے ایسے ہیں 15 سال کی عمر میں ان کا جسم اور ان کا دماغ 10 سال یا 9 سال کے بچوں کے برابر ہے۔ یہ پوری دنیا میں سب سے بڑا تناسب ہے۔ ہمارے 40% بچے 15 سال کی عمر میں کسی اسکول میں نہیں جاتے، کسی مدرسے میں نہیں جاتے، اس لیے نہیں جاتے کہ اشرافیہ کے بچے جاتے ہیں، اشرافیہ کے بچوں کو صحت بھی ملتی ہے۔ اس ملک میں ایک گٹھ جوڑ کیا گیا کہ جب تک اشرافیہ اور اشرافیہ میں داخل ہونے والے لوگ خوشحال ہیں، عوام کی خیر ہے۔ جمہوریت اسی بات کی نفی کرتی ہے۔
جب آپ کی آواز ایوانوں میں اٹھے گی، آپ کی حقیقی آواز ایوانوں میں اٹھے گی، تو پھر آپ کے بچے، ان کے ذہن اور ان کے جسم سکڑے نہیں رہیں گے، ان کو تعلیم بھی ملے گی، ان کو روزگار بھی ملے گی۔ ہماری جد و جہد صرف کسی آئین کے لفظ کے لیے نہیں ہے، ہماری جد و جہد آپ کے حقوق کے لیے ہے، پاکستان کے غریبوں کے حقوق کے لیے ہے۔ اس لیے ہم حاضر ہوئے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ کل کے فیصلے نے ہمارے عزائم کو بالکل مان نہیں کیا۔ ہم پہلے سے زیادہ عزم کے ساتھ آگے بڑھیں گے، کیونکہ پاکستان کی عوام ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ حق ہمارے ساتھ ہے، سچ ہمارے ساتھ ہے، خدا تعالیٰ کا وعدہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہم کبھی نہیں ہاریں گے، فتح ہماری ہوگی، فتح آپ کی ہوگی، پاکستان کے عوام کی ہوگی۔ بہت شکریہ۔ دیکھیں، کل پنجاب اسمبلی میں بہت ایک مزاحمت ہوئی، ہمارے ایم پی اے بھائیوں بہنوں نے جو جبر نافذ کیا جا رہا ہے صوبے پہ بجٹ کی شکل میں، اس کے خلاف مزاحمت کی۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، بچر صاحب مزید بات کریں گے اس حوالے سے، لیکن اس سے پہلے میں جناب لطیف کھوسا صاحب MNA سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہم نے جو ایران پر حملہ ہوا ہے اسرائیل کا، اس سے ہم نے جو سنا اور دیکھا، اور سب سے پہلے تقاضا کیا گیا ریجیم چینج، تو ہم نے یہ دیکھا کہ ریجیم چینج 3 سال پہلے بھی ہوا تھا، اور اس وقت تمسخر اڑایا گیا کہ جی یہ ڈونلڈ لو کے جو ہے وہ سائفر کو اڑا کر اور الٹا ہمارے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے اکابرین اور عمران خان کے اوپر ایک مقدمہ بنا دیا گیا سائفر کا، جس کو کیس کہتے ہیں۔ تو ریجیم چینج دیکھیے گا کہ ریجیم چینج اب بھی انہوں نے کوشش کی ایران میں، لیکن وہاں کوئی میر جعفر میر صادق نہیں آیا، وہاں کوئی شریف فیملی اور زرداری فیملی ان کو نہیں میسر آ سکی۔ وہ ایک قوم ہے اور وہ اکٹھی ہوئی، اور انہوں نے عزائم ان کے جو ہے منہ توڑ جواب دیا، اور ایرانی قوم ایک بن کر ابھری، اور جس طریقے سے انہوں نے اسرائیل کے دانت کھٹے کر دیے، وہ امریکہ کو بیچ میں براہ راست کودنا پڑا، اور وہ بھی امریکہ کے نے منہ کی کھائی اس میں۔ یہاں اب اگر دیکھیے گا تو ریجیم چینج تو وہ انہوں نے کر دی یہاں، اور اس وقت سے جو فستائیت ہو رہی ہے آپ کے سامنے ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس نے جو فیصلہ پہلا کیا تھا، جس میں بنیاد رکھی تھی اس نے پاکستان تحریک انصاف کو منہدم کرنے کی، وہ اس نے کیا تھا کہ جو ڈیفیکٹ کرتا ہے، یعنی جو غداری کرتا ہے پارٹی کے ساتھ، جو اپنی الیکٹوریٹ کے ساتھ غداری کرتا ہے، جو ووٹرز کے ساتھ غداری کرتا ہے، جو پاکستان کے آئین کی نفی کرتا ہے، اس کا سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ نہ اس کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا، اور نہ ہی وہ جو ہے ممبر پارلیمنٹ رہ سکے گا۔ اور وہ بہت ہی انصاف پر مبنی اور اس کی روح کے مطابق سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس کو جو ہے انڈو کیا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ نہیں جی ان کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا۔